وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کچھ دیر بعد پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کریں گے۔ 14,460 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش، مالیاتی خسارہ 7.7% متوقع، ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 ارب، نان ٹیکس آمدن کا ٹارگٹ 2,963 ارب مقرر، قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے 7,300 ارب رکھے گئے، سبسڈیز کی مد میں 1,074 ارب، پینشن کے لیے 761 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 950 ارب، دفاعی بجٹ 1,804 ارب روپے رکھنے کی تجویز، درآمدات کا ہدف 58.7 ارب ڈالر اور برآمدات کا ہدف 30 ارب ڈالر رکھنے کی تجویز دی گئی۔ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کے وارے معیارِ تنخواہوں میں 35% تک اضافہ تجویز، گریڈ 16 تک ملازمین کی تنخواہوں میں 35% ایڈ ہاک ریلیف کا اعلان، گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہیں 30% بڑھائی گئیں، پینشن میں 17.5% اضافے کا اعلان کیا گیا، سرکاری ملازمین کی کم از کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 12,000 مقرر، EOBI پینشن 8,500 سے بڑھا کر 10,000، کم از کم اجرت 32,000 روپے مقرر کر دی گئی۔ سرکاری ملازمین کی ان کی تنخواہیں بڑھی ہیں، عوام کو کوئی ریلیف ملا ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا تھا پیٹرول سستا کریں گے، آٹا سستا کریں گے، چینی وغیرہ سستی کریں گے، ان لوگوں نے وہ تو ریلیف دیا ہی نہیں ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں، آٹا، چینی، دال، کرایہ، بجلی، گیس، یہ چیزیں سب چیزیں مہنگی ہو چکی۔ مہنگائی نے ہماری کمر توڑ رکھی ہے، غریب آدمی کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ بیچارے سیاستدان جو ہے نا، یہ بیچارے غریب آدمی، اللہ ان کا بھلا کرے۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ پیٹرول سستا ہو، آٹا سستا ہو، کھانے کا اشیاء سستی ہو، جو غریب آدمی روٹی تو کھا لے یار۔ بجٹ پر عوام کا ملا جلا رد عمل، کوئی خوش تو کوئی گلا شکوہ کرنے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا، اگر کچھ ملا ہے تو صرف سرکاری ملازمین کو، نجی شعبے کے ملازمین اور دہاڑی دار کہاں جائیں؟ اشیاء خورنوش اور پیٹرول کی قیمتیں کم کرتے تو کچھ فائدہ ہوتا۔ حکومت کا سولر پینل کے خام مال، مشینری، بیٹری اور انورٹر پر کسٹمز ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ، کوکنگ آئل اور خوردنی تیل پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کی تجویز، قرآن پاک کی طباعت کے درآمدی کاغذ پر ڈیوٹی ختم، ڈائپر، تھنر، پولی ایسٹر اور ٹیکسٹائل کے خام مال پر ڈیوٹی ختم، کاروبار میں آسانی اور تجارتی سہولیات بڑھانے کا فیصلہ، قبائلی اضلاع کے لیے مشینری کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ میں توسیع، معدنیات اور رائس ملز کی درآمدی مشینری پر ڈیوٹی ختم، ذائقہ دار پاؤڈر اور ایرانی ادویات کی درآمد پر بھی ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز، صنعتوں پر نیا ٹیکس نہیں لگے گا، زرعی شعبے کے لیے کئی مراد کا اعلان، 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے 30 ارب مختص، وزیر اعظم یوتھ بزنس اور زرعی قرض کے لیے 10 ارب سبسڈی دی جائے گی، IT سروسز پر سیلز ٹیکس 15 سے کم کر کے 5% مقرر۔ سندھ کا 2244 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، کابینہ اجلاس جاری، شرکاء کو بجٹ پر بریفنگ، گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35 یا 40% اضافہ متوقع، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 697 ارب روپے رکھنے کا امکان، تعلیم، صحت، امن و امان اور سوشل پروٹیکشن کے فنڈز بڑھانے کی سفارش، کراچی کے منصوبوں کے لیے 12,000 ملین روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ 50 کروڑ روپے سے زائد آمدن والوں پر 10% سپر ٹیکس عائد ہوگا، 40 کروڑ سے 50 کروڑ روپے آمدن والوں پر 8% سپر ٹیکس لگانے کی تجویز، 35 سے 40 کروڑ آمدن پر 6% سپر ٹیکس عائد، 30 سے 35 کروڑ آمدنی پر 4% سپر ٹیکس لگے گا، 20 سے 30 کروڑ آمدن پر 3% سپر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز، 15 سے 20 کروڑ آمدنی پر 1% سپر ٹیکس لگے گا۔ پوائنٹ آف سیل کے ذریعے لیدر اور ٹیکسٹائل مصنوعات پر سیلز ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ، POS پر سیلز ٹیکس کی شرح 12 سے بڑھا کر 15% مقرر۔ وفاقی حکومت آئندہ مالی سال بیرون ممالک سے 6,971 ارب حاصل کرے گی، نئے بجٹ میں سعودی آئل فیسلٹی سے کوئی رقم نہ ملنے کا تخمینہ، IMF سے رقم ملنے کی بھی امید، چین سے مجموعی طور پر 2,465 ارب حاصل کیے جائیں گے۔ حکومت نے مشکلات کے باوجود بہترین بجٹ پیش کیا، سولر پینل کی تیاری کے لیے خام مال پر ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے ملکی قرضوں میں 90% اضافہ کیا، خارجہ پالیسی میں بدترین بگاڑ پیدا کیا،
جس کی وجہ سے عالمی سطح پر اعتماد کو نقصان پہنچا۔ حکومت ایسے بجٹ کے لیے کہہ رہی تھی کہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے، ایسا بجٹ نہ ہی پیش کرتی تو بہتر تھا۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی اسلام آباد کچہری میں پیشی سے قبل میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، مزید بولے پارٹیوں کے فیصلے عوام کرتی ہے، سیاسی رہنما نہیں۔ بینکوں سے کیش رقوم نکلوانے پر نان فائلرز پر 0.6% ٹیکس لگانے کی تجویز۔ چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد کا کہنا ہے بجٹ میں 200 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں، 175 ارب روپے کے براہ راست ٹیکس لگائے گئے، 25 ارب روپے کے بالواسطہ ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ غیر ممالک میں ڈیٹ کریڈٹ کارڈز نان فائلرز اور 10% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد ہوگا، فائلرز پر 5% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو منن تسلیم کر لیا ہے، رواں ماہ ہی معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کے خلاف ورزی اور سیلاب سے معیشت کو نقصان ہوا، موجودہ حکومت نے بڑی مشکل سے آئی ایم ایف سے معاملات طے کیے ہیں۔ سعودی عرب اور یو اے ای نے ہاتھ تھاما، 3 ارب ڈالر کی مدد کی، چین کی سپورٹ انتہائی مددگار ثابت ہوئی۔ مالی سال 2023-24 میں دفاعی بجٹ میں 281 ارب کا اضافہ، آئندہ مالی سال کے دفاعی بجٹ کی مد میں 1804 ارب روپے مختص، روپے کی قدر میں کمی کے باعث دفاعی بجٹ میں قدر اضافہ کیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے دفاعی بجٹ میں تینوں مسلح افواج کے اخراجات شامل، وزارت دفاع، دفاعی پیداوار اور ذیلی اداروں کا بجٹ بھی شامل۔ رواں مالی سال 2022-23 میں دفاعی بجٹ 1523 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال مسلح افواج نے قومی بچت مہم کے تحت کئی اخراجات میں کمی کی۔ سکھ برادری کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، افسوسناک واقعے کی مذمت اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی، کہا کہ فوجی تنصیبات پر دھاوا بولنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ پنجاب یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کا بھی جناح ہاؤس کا دورہ، بولے 9 مئی کو ملک دشمن افراد نے بہت گھناؤنی حرکت کی، سانحے میں ملوث عناصر کو جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں استحکام پاکستان جلسہ، 9 مئی کے شرپسند واقعات کی پرزور مذمت، پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی، پاکستان کی ساکھ پر حملہ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، پاکستان ہے تو ہم ہیں، مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے، مقررین کا خطاب۔ پی ٹی آئی کارکن خدیجہ شاہ کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر، لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 12 جون کو سماعت کرے گا۔ خدیجہ شاہ 9 مئی حملہ کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے میئر کراچی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ میڈیا گفتگو میں سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن پر تنقید، بولے کہ ووٹ دینے والوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ایسے ہی الیکشن کرانے ہیں تو ابھی ہی میئر کا اعلان کر دیں۔ سندھ حکومت کے خلاف کل ملک گیر احتجاج کریں گے۔ مزید کہا کہ بلدیاتی قانون میں غیر قانونی ترمیم کو عدالت مسترد کر دے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت سمر گیمز سے متعلق اجلاس، صوبے میں پہلی بار سمر گیمز میں 54 کھیلوں کے مقابلے کروانے کا فیصلہ، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، شوٹنگ بال، ایتھلیٹکس، سنوکر، بیڈمنٹن سمیت تمام کھیل شامل، جیتنے والے کھلاڑیوں اور ٹیمز میں 1 ارب 32 کروڑ روپے کے انعامات تقسیم ہوں گے۔ یونین کونسل سے صوبائی سطح تک 5 لیول پر مقابلے ہوں گے، 12 جولائی سے شروع ہو کر 12 ستمبر تک جاری رہیں گے۔ سمندری طوفان بیپر جوائے پاکستان کے ساحلی علاقوں کی طرف بڑھنے لگا۔ طوفان کراچی سے 910 کلومیٹر دور، ماہی گیروں کو 12 جون سے سمندر میں نہ جانے کی سخت ہدایت۔ 13 جون سے سندھ اور بلوچستان میں موسلا دھار بارش متوقع، ساحل پر دفعہ 144 نافذ۔ کراچی، ٹھٹہ، سجاول، بدین میں تیز ہواؤں سے تعمیرات کو نقصان کا اندیشہ، انتظامیہ کو تیار رہنے کی ہدایت۔ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کا چوتھا اور اہم روز، کھیل کے تیسرے روز بھی بھارت کے خلاف آسٹریلیا کا پلڑا بھاری رہا۔
कैंगरोज दूसरी इनिंग्स 4 विकेटों पर 123 रन से आगे बढ़ाएंगे। मजमूई बरतरी 296 रन हो चुकी। भारतीय टीम पहले इनिंग्स में 296 रन बनाकर आउट हुई थी।